زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے کبھی گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں، اور جو مشکل میں ساتھ نہ دے اسے دوست بنانا نہیں۔ لوگ ہماری کئی باتوں کو اپنے مطلب کے ترازو میں ڈال کر اپنے حساب سے تولتے ہیں، تو سوچیں ہماری انکہی باتوں کو کون سے ترازو میں تولتے ہوں گے۔ کبھی کبھی انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو، کیونکہ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا، یا تو ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی ہو۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچے رہیں گے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کے دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے کسی کو دکھ دے کے، اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے تو پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تو تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے تھے، بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے، تو پھر اسے آزاد چھوڑ دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والوں کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں میں روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسرے پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے،
جبکہ اللہ برے انسان کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ محتاط رہیں۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی کی بے بسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ لفظوں کے گھاؤ بہت اذیت دیتے ہیں، لفظ زندہ رہتے ہیں۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو لوگوں کے دل کو الفاظ کی نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ اس شخص کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور اگر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں بیٹھ گیا اور آنسو بہانا شروع کر دیے تو اس کا ایک آنسو آپ کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے، اگر اللہ اس کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی۔ وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی نازک چوڑیوں کے مانند ہوتا ہے، کھنکتا ہے تو آنکھ نم کر دیتا ہے اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ عورت میں انکار کرنے کی جرت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے غیرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کہ کوئی بھی مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے خود باتیں کرے۔ یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کر مردوں کی طرح کہے لگانا اور رات دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجگی سے بچنا ہوتا ہے۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔